12 دسمبر 2019 کی رات یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، IIUI ایونٹس کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ولی۔ ناظرین، یونیورسٹی کی جانب سے پچھلے دنوں جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام طلبہ و طالبات کو ہاسٹل سے رینیول کے پروسیس کے تھرو سیٹس الاٹ نہیں کی جائیں گی، جس کے مترادف یونیورسٹی نے ری ایلوکیشن کا پروسیس متعارف کروایا ہے، جس کے اندر تمام طلبہ و طالبات کو دوبارہ سے رینیول اپلیکیشنز ڈالنی پڑیں گی۔ سیم وہی پروسیس جو آپ نے سیٹ کی الاٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے اپلائی کیا تھا، آپ نے اپلیکیشن دی تھی، اس کے بعد آپ کا ویٹ کرنا پڑا تھا، جس کے بعد آپ کو درجہ بدرجہ سیٹس خالی ہونے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد ہاسٹل سیٹس الاٹ کی گئی تھیں۔ پچھلے دنوں میں یونیورسٹی نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ پچھلے پروسیس کی طرح طلبہ و طالبات اس دفعہ رینیول کا پروسیس انجام نہیں دے سکیں گے۔ طلبہ و طالبات کو ری ایلوکیشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد اپنی اپنی سیٹس کے اوپر دوبارہ جانا پڑے گا، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی سیٹ پر آئیں جس سیٹ کے اوپر آپ کا موجودہ سامان موجود ہے۔ آخری سیمسٹر کے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹی کی جانب سے ہاسٹل نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اپنے اس حق کے لیے آواز اٹھائیے، ہمارے چینل سے آواز اٹھائیے، ہمارے پیج سے آواز اٹھائیے، یا کسی بھی اور پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ ہم ہمیشہ آپ کی آواز کو یونیورسٹی انتظامیہ تک پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ پرانے طلبہ و طالبات یہ بات جانتے ہوں گے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر یہ حالات اس موڑ پر کیوں پہنچے۔ وہ طلبہ و طالبات جو ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ آپ کو ان واقعات کی اصل وجہ کا علم ہو سکے کہ یونیورسٹی آج یہ سٹیپ لینے پر کیوں مجبور ہو چکی۔ میں 2016 کے اندر یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا کے اندر انرول ہوا، جو کہ یونیورسٹی کا ایک مدر ڈپارٹمنٹ تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی ایک بہت بریف ہسٹری ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 1986 کے اندر اسلام آباد کے اندر کنگڈم آف سعودی عربیہ کے تعاون سے قائم ہونے والا پاکستان کا پہلا بین الاقوامی شراکت دار ادارہ تھا، جس کے اندر نہ کہ ملکی بلکہ غیر ملکی طلبہ و طالبات نے بھی آ کر اپنی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر سوڈان، عمان، چائنا، جاپان، سائبیریا، صومالیہ اور جاپان جیسے ملکوں سے طلبہ نے آ کر علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر پہلے مدر ڈپارٹمنٹس کے اندر فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کو متعارف کروایا گیا، جس کا اصل مقصد قانون کے اندر اسلامی اصلاحات کو لانا اور بینکنگ کے نظام میں سے سود کا خاتمہ کر اسلامک بینکنگ کو متعارف کروانا تھا۔ یہ پاکستان میں اسلامی نوعیت کا اپنی مثال آپ ایک پہلا ادارہ تھا۔ یونیورسٹی کے اندر 2019 تک حالات تمام یونیورسٹی سے بہتر تھے۔ اس یونیورسٹی کے اندر تمام یونیورسٹی سے اپنی مثال آپ پورے ملک کے اندر لانگ ٹورز اور شارٹ ٹورز کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ اس یونیورسٹی کا میس تمام میس سے مثالی میس تھا، جس کی مثال پورے اسلام آباد کے اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ سے بھی اعلیٰ کھانے کی مثال دی جاتی تھی۔ یونیورسٹی بریانی کا ذکر کیا جائے تو تمام طلبہ و طالبات کے منہ میں آج بھی وہ ذائقہ بریانی کا موجود ہوگا، جو سنڈے کی دوپہر کو ہم دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات کہ اب وہ ذائقے تحلیل ہو چکے اور یونیورسٹی کے اندر وہ تمام تر رونقیں مان پڑ چکی۔ ایسی کیا وجہ تھی اور وہ کیا موڑ آیا کہ جس کے بعد یونیورسٹی نے اس یونیورسٹی کو ایک ادارے سے ایک جیل جیسا سما بنا دیا۔ 2016 سے 2019 کے ٹائم پیریڈ کی بات کروں تو یونیورسٹی کے اندر رہنا اور یونیورسٹی کے اندر رہ کر علم حاصل کرنا ایک مثالی پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا، جس کے اندر آپ دوستوں کی ضیافت کے ساتھ کھیلوں کے میدانوں کے اندر اپنی کھیل کا مظاہرہ اور علم میں اپنی مثال آپ بن سکتے تھے۔ یونیورسٹی کے اندر تمام تر معاملات ایک روٹین کے اندر جا رہے تھے، لیکن 12 دسمبر 2019 کی رات یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا۔ 12 دسمبر 2019 کو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اپنا ایک پروگرام آرگنائز کر رہی تھی، جس کے اوپر دیگر کونسلز نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ و طالبات زخمی اور ایک طالب علم کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ اس طالب علم کا نام یونیورسٹی کے تمام طلبہ و طالبات جانتے ہیں۔ یونیورسٹی کی دیواروں پر اس طالب علم کا نام اور اس طالب علم کے خون کے چھینٹے آج بھی موجود ہیں۔ وہ رات ایک ہولناک رات اور ایک خوفناک رات کا منظر آج بھی میری آنکھوں میں پیش کرتی ہے کہ اس رات کو شدید بارش کے اندر جب پولیس نے یونیورسٹی ہاسٹلز کے دروازوں کو توڑ کر طلبہ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاسٹل سے بے دخل کر گھروں پر جانے کو مجبور کیا، اس رات کو طلبہ و طالبات کیسے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے، وہ رات وہ طلبہ اور ان کا خدا جانتا ہے۔ اس سیاہ باب کے بعد یونیورسٹی کے اندر پہلی دفعہ پاکستانی طلبہ پر یونیورسٹی ہاسٹلز کے اندر داخلے پر پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد اعلیٰ اتھارٹیز سے اجازت نامہ طلب کرنے کے بعد کوئی بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اپنے سامان کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔
یہ یونیورسٹی کی تاریخ کا وہ سیاہ دور تھا جس نے طلباء و طالبات کو یونیورسٹی سے بدظن کر کے دوسری یونیورسٹیز میں منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ اس واقعے کے ثمرات اور اثرات آج تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء بھگت رہے ہیں اور نہ جانے کتنے آنے والے سالوں اور عرصے تک بھگتتے رہے۔ اس واقعے کے اسباب کیا تھے، وہ کیوں ہوا، ان کی ڈیٹیلز کے اندر میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان ایک نیوٹرل طالب علم اور ایک نیوٹرل اسٹوڈنٹ کو ہوا جو کہ یونیورسٹی کے اندر بغیر کسی آرگنائزیشن کی اسٹیمپ کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو کسی نے اون نہیں کیا۔ وہ طالب علم پس کر رہ گیا۔ تنظیموں اور انتظامیہ کی لڑائی نے اس یونیورسٹی کے ماحول کو شدید نقصان پہنچایا اور تباہ کر دیا۔ وہ تمام رون کے آج اس واقعے کے بعد مان پڑیں۔ پہلی دفعہ جیسا میں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر پاکستانی طلباء کو جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹی نے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر الیکٹرک ٹرن سٹائل فیس ڈیٹیکٹنگ گیٹس کو انسٹال کیا، جس کے بعد کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جس کی آئی ڈی یونیورسٹی کے اندر درج نہیں تھی وہ یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس کے خلاف کئی دفعہ آواز اٹھائی گئی کہ یونیورسٹی کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی ہنگامی حالت پیدا ہو جائے، ہاسٹل کے اندر آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا ہاسٹل کی بلڈنگ گرنے پر معمور ہو جائے تو ان کو طلباء کو ہنگامی حالت میں کون نکالے گا؟ یونیورسٹی کو اس بات کی کانجوں تک نہ رینگی، لیکن یونیورسٹی نے ٹرن سٹائل گیٹس کو بڑھاتے چلے گئے۔ یونیورسٹی نے گارڈز کی تعداد میں اضافہ کیا، یونیورسٹی نے میس کے نظام کو خراب کیا، یونیورسٹی نے ان لانگ ٹورز اور شارٹ ٹورز پہ پابندی عائد کر۔ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آرگنائزیشنز کو، انتظامیہ کو یا نیوٹرل اسٹوڈنٹ کو؟ ہر کوئی اس بات کا جواب جانتا ہے کہ ایک نیوٹرل اسٹوڈنٹ جو کہ ایک پرامن ماحول کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، انجوائے کرنا چاہتا تھا ان دنوں کو، اس کے وہ میموریز کو لوز کرنے کا سبب انتظامیہ اور آرگنائزیشنز کی لڑائی بنی، جس کے نتیجے میں آج یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی لانگ کوئی بھی شارٹ ٹور نہیں جاتا۔ آپ یونیورسٹی کے اندر 2016 سے 19 تک 100 سے 200 روپے کے اندر لنچ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی ناردرن ایریا کی سیر کر کے آ سکتے ہیں، لیکن 2019 سے لے کر آج 24 کے بعد 5 سال گزر چکے، لیکن آپ یونیورسٹی میں کوئی ٹور جاتا یا کوئی ٹور منظور ہوتا نہیں دیکھ سکتے ہوں گے۔ 2016 سے 19 تک یونیورسٹی کے اندر کھیلوں کے بے شمار مواقع شامل موجود تھے۔ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، والی بال، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، انڈور کرکٹ، ہر چیز کی سہولیات موجود تھی، لیکن اس کے بعد یونیورسٹی نے اسپورٹس ویگینزا، اسپورٹس گالا جیسی تمام تر سہولیات کو ختم کر دیا۔ اسپیکٹرا نام کا ایک ایونٹ یونیورسٹی کا بہت پررونق ایونٹ ہوتا تھا، جس کے اندر طلباء و طالبات اپنی کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو آ کر پرفارم کر سکتے تھے، ایسے رائٹنگ سے لے کر ڈیبیٹ کمپٹیشن سے لے کر اور یہاں پر لا کے اسٹوڈنٹ سے لے کر آئی ٹی ایگزیبیشنز تک تمام تر اس کے اندر سہولیات موجود ہوتی تھیں۔ گویا یونیورسٹی کے اندر یہ 4 دن کا ایک میلہ ہوتا تھا۔ کلچرل ایونٹس جو ہوتے تھے جن کو برباد کر دیا گیا، اس کا ذمہ دار کون؟ آرگنائزیشنز اور انتظامیہ کی لڑائی نے یونیورسٹی کی یہ تمام رونقیں مان کر کے تحلیل کر دی۔ آج ایک عام اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا اسٹیٹس انجوائے کرتا ہے جو کہ ایک گندے سے گندے اسکول کے اندر بھی ایک طالب علم کو نہیں ملتا۔ یونیورسٹی کا کھانا برباد ہو چکا، یونیورسٹی کا سارا نظام برباد ہو چکا، یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ کا نظام برباد ہو چکا، لیکن اس پر سوال اٹھانے والا اور اس پہ بات کرنے والا کوئی نہیں۔ طلبہ آرگنائزیشنز طلبہ کے حقوق کی بات تو کرتی ہیں، لیکن پس پردہ ان کے اپنے مفادات موجود ہوتے ہیں۔ نیوٹرل اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو اجاگر کرنا اور نیوٹرل اسٹوڈنٹ کے لیے نکلنا سب سے بڑی قربانی ہے۔ حالیہ نوٹیفیکیشن کے بعد طلباء و طالبات کی نیندیں حرام کر دینے والے نوٹیفیکیشن کے بعد طلباء و طالبات کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سمیت دیگر آرگنائزیشنز نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس یونیورسٹی کے ماحول کو، اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کو، اس یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو اپنی امان میں رکھے، اس یونیورسٹی کے حالات سدھریں، یہ یونیورسٹی اپنے پرانے بہار کے دنوں میں لوٹے اور طلباء و طالبات اس کو پھر سے ویسے انجوائے کر سکیں جیسے یہاں سے سابقہ طالب علم انجوائے کر کے جا چکے ہیں۔ طلباء و طالبات اس چینل سے اپنی آواز اٹھائیں، اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھائیں، اس نوٹیفیکیشن کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ طلباء و طالبات کے لیے اس سے زیادہ درد سر اور چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔